شیر سائفر کیس میں اہم پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ سلمان صفدر اور علیمہ خان جو ہے وہ یہاں پہ آگے آ رہے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا اپڈیٹس ہیں۔ جی، ایک چل رہی تھی لاہور کے جو واقعات رونما ہوئے اس کی وجہ سے اسلام آباد میں آج عمران خان صاحب کی پہلے تو القادر کی بیل میں آج ان کی سماعت ہوئی، اور القادر کی بیل میں بڑے ٹف کویشچنز جو ہیں وہ پوچھے گئے، مگر القادر کا بھی کیس کنکلوڈ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کے انفیکٹ جتنے بھی کیسز ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی جو کیس ہے، اس میں ایک ہی دقت اور پرابلم آ رہی ہے۔ اگر آپ پوچھیں نا کہ سلوشن کیا ہے، تو سلوشن از کنکلوژن، کہ وی وانٹ کنکلوژن آف دی کیسز۔ وہ بہت سلو سپیڈ پر اور بہت انٹرولز کے ساتھ، جو کہ بڑے فرسٹریٹنگ انٹرولز ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیسز دیکھے جا رہے ہیں، اور ان میں پروسیکیوشن جو ہے وہ ہر کیس سے ہی میدان چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگتی بھی نظر آتی ہے۔ وہ عدت نکاح کا کیس ہو، وہ القادر کا کیس ہو، یا وہ سائفر میں ایک بلا وجہ اتنا لمبا کیس جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا جلدی۔ آج کی ہیئرنگ ججز کی ایک اپنی میٹنگ چل رہی تھی، مگر ہماری جو ڈیوٹی ہے ویٹ کرنا اور یہ امید رکھنا کہ شاید آج کیس کنکلوڈ ہو جاتا، وہ آج نہیں ہو سکی۔ تو ججز نے بلا کر یہی کہا کہ ہم میٹنگ کے لمبے ہونے کی وجہ سے آج کیس نہیں سن پا رہے۔ سو آج ان شارٹ سائفر کے کیس میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ یا کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور بغیر ہیئرنگ کے کیس اب ایڈجرن کر دیا گیا ہے بدھ والے دن نیکسٹ ویک۔ تو میں نے بھی اپنی کچھ دشواریاں ان کو بتائی ہیں کہ سر ہمیں لاہور سے اپنا سارا کام چھوڑ کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، سب اینشیس ہیں کہ سائفر کا کیس جو ہے وہ اب کنکلوڈ ہو جائے۔ اتنا کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہے، سب کو سمجھ آ چکی ہے سائفر کا کیس کیا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور ریپیٹیشن ہے۔ صرف غفلت کے اوپر سرکار جو ہے وہ مین جرم مین سزا چھوڑ کے غفلت کے اوپر، لاپرواہی کے اوپر، جو کہ غفلت اور لاپرواہی پر پاکستان میں پروسیکیوشنز نہیں ہوتی، پوری دنیا میں نہیں ہوتی، صرف ڈاکٹرز کے لیے غفلت اور لاپرواہی کے اوپر یا روڈ ٹریفک آفینسز میں غفلت کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں، وہ بھی بہت سٹرونگ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے پیٹ میں کینچی چھوڑ دے فار ایگزامپل، تو وہ اتنی بڑی غفلت ہے کہ اس کو ایکشنیبل رانگ بن جاتا ہے وہ کرمنل لاء میں۔ تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر غفلت کے اوپر الزام کے اوپر 6 دن سرکار جو ہے وہ بحث کرتی رہی۔ کیا نکلتا ہے اس بحث کا، یہ اب فیصلے سے ہی پتہ چلے گا۔ فیصلے کے قریب ہیں، مگر یہ افسوس ہے کہ فیصلہ آتے آتے کافی دیر ہو گئی۔ آخری سماعت سمجھی جائے بدھ کو آخری سماعت، بالکل جی، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم بدھ کو یہ کیس کنکلوڈ کر دیں۔ سر، یہ جو 4 گھنٹے بعد یہ بات بتائی گئی کہ آج نہیں سماعت ہو سکتی، یہ 4 گھنٹے پہلے بھی بتائی جا سکتی تھی؟ جی یہ بات پہلے بھی بتائی جا سکتی تھی، آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر اس میں ہم کچھ کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ہم بدھ والے دن انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ مائکس پلیز ریموو کریں۔ یہ عمران خان نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا، کافی دن پہلے، اور میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں، ریپیٹ کرتی ہوں کہ اسکرپٹ کیا ہے۔ اسکرپٹ یہ ہے، القادر میں سزا ہونی ہے، القادر میں جب سزا ہو جائے گی تو پھر اس کے اگلے دن سائفر کو ختم کریں گے، کیونکہ سائفر میں سب کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ اب تو میرے خیال میں ججز پہ بھی بڑا شرمندہ ہوں گے کہ یہ آج کے وہ ججز باہر ہی نہیں آئے، کورٹ میں نہیں آئے بیچارے، کیونکہ میرے خیال میں ان کی بھی شرمندگی ہے کہ اتنا احمقانہ جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے جرنلسٹ یا کوئی جو لکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی پتہ کہ پچھلی ہیئرنگ پہ ہمیں تو پورا کل لاء کا لیسن، ہم نے تو آج کا ہمیں بھی لاء کی ڈگری دے دیں جتنا آپ ہمیں کتابیں کھول کھول کے پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ اسکرپٹ ہے، انہوں نے نہیں کنکلوڈ کرنا، اس کے لیے فرق حربے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم بھی صبر سے بیٹھے ہیں، ہم آتے ہیں، ہمیں 3 گھنٹے آج بٹھایا گیا ہے، اور ججز صاحب جنہوں نے خود تاریخ دی تھی وہ باہر ہی نہیں آئے۔ تو اگر اب یہی بیچارے کر سکتے ہیں، ان پہ بھی مجھے ترس آ رہا ہے کہ کیا پریشر ہوگا کہ ان کو کہا ہوگا اس کو ڈیلے کرو،
اب جو پروسیکیوشن کے لائر ہیں وہ بھی بڑے شریف ہیں, بہت ہمیں پسند آئے, بڑے شریف اور مہذب قسم کے انسان ہیں. لیکن وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو آج کنکلوڈ کرنے لگا تھا, تو اگر وہ وینسڈے کنکلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ تو مڈل آف کیا درمیان میں ہم مئی کے, میرا نہیں خیال مئی کی ابھی تیاری ہے, پتہ نہیں اب کیا کریں گے, شاید چھٹیوں پہ چلے جائیں. اب آپ بس دیکھتے رہیں کہ یہ کیا کس طریقے سے اس کو ڈیلے کریں گے. عدت کا آپ کو پتہ ہے 7 سال کی کنوکشن ہے, اور اسے احمقانہ یا شرم والا کیس نہیں ہوگا, جبکہ بشرا بی بی کی بیٹیوں نے گواہیاں بھی دے دی ہیں, جو پچھلے ٹرائل کورٹ میں ان کو ایڈمٹ نہیں کرنے دیا ہمارے لائر کو, سلمان راجہ کو, کہ ہمیں ان کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا پڑا. اب ان کی گواہیاں بھی ہیں, بیٹیوں کی بھی. اب وہ جج کیونکہ کہیں فیصلہ نہ دے دیتا, جج ہی چھٹی پہ چلا گیا, کل کوئی اور جج چھٹی پہ چلا جائے گا, کل کوئی پھر اگلا جج بیمار ہو جائے گا, پھر پروسیکیوشن چلی جائے گی. یہ ڈرامہ آپ اور ہم دیکھتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیں, عمران خان نے کہا تھا میں سارے کیسز کا سامنا کروں گا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے نکلوں گا. اب انشاءاللہ ان سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بے گناہی کا جب وقت آ گیا ہے فیصلے دینے کا, تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیلے کیسے کریں, اور کوئی وجہ نہیں. آج 9 مئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب سے جو ہے وہ بات ہوئی میری, تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے بہت دیر کر دی سزائیں دینے میں, ان کو پہلے ہی جو ہے وہ سزائیں دے دینی چاہیے تھی, تو اب جو ہے اب ان کو لٹکانے کا ٹائم آ گیا ہے. سزائیں دینے کا تو کرے نا. نہیں بالکل صحیح ہے. اس کے لیے ہم سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. جو ذمہ دار ہے 9 مئی کا, اور جنہوں نے 22 لوگوں کی شہادتیں کی, جنہوں نے گولیاں چلائیں, میں کہتی ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو اس کا ذمہ دار ہے 9 مئی کا, جنہوں نے عمران خان روز کہتے ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فوٹیج چرائی ہے, ان کو کیا ٹانگنا چاہیے, ان کو صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو پھانسی دینی چاہیے جنہوں نے یہ 9 مئی کیا ہے, اور جنہوں نے لوگوں کی شہادتیں کی ہیں, جنہوں نے بے قصور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. ان کی سزا آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہوئے گی. آج پی ٹی آئی کی جو ریلی ہیں مختلف شہروں میں نکالی گئی ہیں, ریانہ ڈار کو بھی گرفتار کر لیا, اس کے اسماعیل اظہر کو بھی گرفتار کر لیا. میں نے کہا اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بزرگ خواتین کو جیلوں میں ڈالنا پڑا ہے. کیا ہو گیا ہے, اس معاشرے کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ کر لیں, بہت بہادر ہیں ہماری خواتین بھی, کوئی نہیں گھبراتا جیلوں سے, جس کو ڈالنا ہے ڈال دیں. لیکن ان کا وقت بہت, ان کی زمین بڑی تنگ ہو رہی ہے, اس لیے ان کو تھوڑا سا اللہ کا خوف کرنا چاہیے. دیکھیں جو مرضی پلان بنا رہے ہیں, عمران خان ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ کا پلان اپنا ہوگا انشاءاللہ. آپ کی جماعت ہمیشہ یہی موقف اختیار کر رہی ہے کہ 8 فروری کو ہم نے بھرپور جو ہے وہ نشستیں جیتیں, جبکہ ڈی جی ISPR صاحب نے کہا ہے کہ یہ صرف 7% جو ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے, جو پوری پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کا 7% جو ہے وہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں, تو ان کی کوئی اتنی. دیکھیں میں صرف بتانا چاہتی ہوں کہ آیا ڈی جی ISPR ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آ رہے ہیں, یا وہ ہمارے بارڈرز کے محافظ کی نمائندگی کرنے آ رہے ہیں؟ پہلے ان کو اپنا رول صحیح کرنا چاہیے. ان کو ہم نے ساری فوج ہماری جو ہے, اور ہماری فیملی میں بہت شہداء ہیں. میرے ہسبینڈ خود بھی وہ ایئر فورس میں تھے, ہمارے بہت زیادہ کزن جو ہیں سارے فوج میں تھے. ہمارا فیملی کا تعلق فوج سے کافی زیادہ ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نمائندگی کر کس کی رہے ہیں ڈی جی ISPR, پولیٹیکل پارٹیز کی یا ہم لوگوں کی جو فوج میں تھے؟ ہماری یہ کوئی نمائندگی اچھی نہیں کر رہے, یہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی کر رہے ہیں. جب پولیٹکس کے اندر نمبر اور اسٹیٹسٹکس گننا شروع کر دیں, ان کا کام ہے صرف یہ بتانا کہ وہ ہمیں کوئی دشمن ہے, کیونکہ ایک ہندوستانی اور تو ہمارا کوئی دشمن نہیں, اس سے ہماری کیسی حفاظت کر رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے. اس سے زیادہ ان کو اپنے دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے. علیمہ خان صاحبہ, گزشتہ روز جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی سے تھوڑا سا کنارہ کشی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز جو ہیں وہ بیچ میں یہ روڑے اٹکا رہے ہیں, کہ ملنے بھی نہیں دے رہے. عمران خان صاحب بھی وہ ملنے سے انکار کر رہے ہیں, تو وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب؟ دیکھیں میری بات سنیں,
آپ یہ جو میں پہلے کہہ چکی کمیٹی سے بھی ہوں نکال دیا، یہ سیاسی سارا کمیٹی سے بھی نہ نکل- دیکھیں آپ نے دیکھیں اس وقت عمران خان جیل میں، ہم کورٹ سے نکل رہے ہیں سارا دن، اور بھی بہت لوگ جیل میں ہیں، جیل میں بھی ہیں ان کی فیملیز. صبح مجھے فون آئے ہیں 3-4 جو قیدی ہیں، ان کی ایک کی ماں کا فون آیا ہے جو بڑی پریشان تھی. اگر یہ سارے کام، اصلی کام جو ہے ان کا خیال رکھنے لگ جائیں اور یہ عہدے شہدوں کی جب جنگ ختم کر دیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا سکون بھی دے گا اور راستہ بھی صحیح ہوگا. اور یہی کرنا چاہیے اس وقت، قیدیوں کا خیال رکھیں اور ان کی فیملیز کا خیال رکھیں. صرف یہ کام کر لینا، یقین کریں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت اونچے ان کے درجے ہو جائیں گے. مروز صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ان کے پارٹی کے لیے کیا ہے مجھے یہ صلہ ملا ہے، تو کہ دیکھیں اگر پارٹی کے لیے کیا ہے نا، یہ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں، اس کا صلہ نہیں ملنا چاہیے. یہ قربانیاں ہوتی ہیں اور یہ آپ اپنے ملک کے لیے سب کو کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے فوراً کوئی ریوارڈ ملے، ریوارڈ کی نہیں سیاست ہوتی. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی خدمت کریں. یہ تو ہر ایک کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کی خدمت کریں. اور یہ جو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ اگر روک کے صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارا ملک کتنی مشکل میں ہے اس وقت، اکنامک مشکلات ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی جو یہاں پہ جو ہماری معاشیت ہے اس کو جو مسائل آنے والے ہیں اس کی بات کریں. سارے ذرا اس پہ فوکس کریں. یہ عہدے شہدے سب چھوڑ دیں. جس دن یہ عہدوں کی باتیں ختم ہو جائیں گی، یقین کریں بہت چین آ جائے گا اور لوگ اپنے ملک کے اوپر فوکس کریں. یہی میں کہہ سکتی ہوں. تھینک یو.